بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو بتائیں کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہ ناول عشق و جنون؟ بالکل بھی اچھا رسپانس نہیں آ رہا آج کل ناول پہ۔ بہت ہی غلط بات ہے یار، اتنی محنت سے ہم آپ سب کے لیے ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں، وائس اوور کرتے ہیں، ایڈٹ کرتے ہیں، لیکن آپ لوگ تو یار زیادتی ہے۔ خیر چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف، کیونکہ وہ دیکھ سکتا تھا کافی ٹائم سے ایک گاڑی ان کے پیچھے پیچھے تھی۔ وہ گاڑی کی سپیڈ کافی بڑھا چکا تھا، اوپر سے پہاڑی علاقہ، پھسلن زیادہ تھی۔ اگر وہ اکیلا ہوتا تو بخوبی انہیں دیکھ لیتا، لیکن اپنی بیوی کی موجودگی وہ کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ گارڈز کو ساتھ آنے پر منع اس نے خود کیا تھا، کیونکہ وہ ابرش کے ساتھ الگ ٹائم سپینڈ کرنا چاہتا تھا۔ اب پریشانی سے آئیبرو کو مسئلہ نظریں سوتی ہوئی ابرش پر پڑی، جو پرسکون سی سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے سو رہی تھی۔ تیز رفتاری سے لگنے والے جھٹکے کے باعث ابرش کا سر ڈیش بورڈ سے لگتا کہ میر نے اپنے ہاتھ آگے کرتے اسے زخمی ہونے سے بچایا۔ میر، یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ایسا ہولناک منظر اسے ڈرانے کے لیے کافی تھا۔ کچھ نہیں ہوگا، ریلیکس، میں ہوں نا، کچھ نہیں ہونے دوں گا تمہیں۔ اسے ڈر کر کپکپانے میر کی نظریں ڈرائیونگ سے ہٹی تھی کہ پیچھے سے کسی نے زوردار ہٹ کی تھی۔ گاڑی کے شیشے ٹوٹتے، ابرش کے چہرے پر پڑتے کہ میر نے کھینچ کر اسے اپنے پہلو میں چھپایا۔ کئی کانچ کے ٹکڑے اسے کمر میں پیوست ہوئے، درد کی بھرپور لہر جسم میں سرسراہٹ سی پیدا کر گئی تھی۔ وہ ابھی سنبھلے نہیں تھے کہ ایک زوردار جھٹکے نے جیسے سارے حواس ضبط کر لیے تھے۔ سر ڈیش بورڈ سے لگنے دماغ سن ہوا تھا۔ آہستہ آہستہ ذہن تاریکی میں ڈوب رہا تھا، لیکن اپنی گرفت بے ہوشی میں بھی ابرش پر مضبوط رکھی، جیسے کھو جانے کا ڈر ہو۔ باہر نکلو نیلم، وہ اس کی جانب کی گاڑی کا دروازہ کھولے کھڑا ہوا بولا۔ میں نہیں آؤں گی باہر، وہ دھیرے سے منمنائی۔ اس کی آواز بمشکل میثم کے کانوں تک پہنچی تھی۔ اگلے کچھ سیکنڈ میں اگر تم باہر نہ نکلی تو تمہاری نازک جان کو اپنے ناتواں کندھوں میں اٹھانے میں کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کی دھاڑ پر وہ ڈر کے مارے اور دروازے سے چپکی۔ میرا ضبط مت آزماؤ نیلم، باہر نکلو۔ ماتھے کی رگیں تنی تھی غصے سے۔ میں نکل رہی ہوں، وہ اٹکتی ہوئی خود کو سنبھالتی نکلی۔ چاروں طرف سمندر کی لہروں سے عجیب سا آیا تھا۔ وہ ہاتھ پکڑے اسے کھینچتے ہوئے ایک ویران سی جگہ پر لے کر گیا تھا، جو کہ قدرے سنسان تھی۔ کیا تھا وہ سب مسز میثم؟ کیا احساس نہیں ہوا تمہیں کہ کتنے لوگوں کے درمیان تم بے پردہ کھڑی تھی؟ تم نے مجھے چادر کی اہمیت بتاتی خود کیسے غافل ہو گئی؟ وہ دونوں ہاتھوں سے اس کے کندھے مضبوطی سے تھامے، اپنی سرخ آنکھوں کو گاڑے استغفار کر رہا تھا۔ اسے رہ رہ کر مردوں کی نگاہیں نہیں بھول رہی تھیں جو اس کی طرف اٹھی تھی۔ میثم، مجھ سے قسم لے لیں، مجھے مما نے بولا تھا وہاں کوئی لڑکا نہیں ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر دوپٹہ نہ۔ شٹ اپ! چاہے وہ مرد تھے یا عورتیں، تمہارا وجود میری امانت ہے، تم میری امانت ہو، تو پھر اس امانت پر کسی کی نظریں کیوں گئی تھی؟ نیلم بتاؤ مجھے، میرا سر پھٹ رہا ہے یہ سوچ سوچ کر کہ تم کیسے کر سکتی ہو؟ چاہے وہ میری ماں تھی، کیا تم انہیں انکار نہیں کر سکتی تھی؟ ایک عورت کے لیے خود کی عزت سے بڑھ کے کچھ نہیں ہوتا۔ پھر کیوں نہیں سمجھی تم؟ کندھے پر انگلیاں دھنستی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔
وہ درد کے مارے سسکی سی لے گئی۔ اس کے سسکنے پر وہ جیسے ہوش میں آیا، آنسو سے بھرے نین، کپ کپاتے ہونٹ، رونے کے باعث سرخ ہوتی ناک، سارا غصہ کہیں جا سویا، آنکھوں میں خماری اتری تھی۔ وہ اپنے ہونٹوں سے آنکھوں سے نکلتے آنسو صاف کر گیا۔ پبلک پلیس پر ایسی بے باکی وہ رونا بھولے اسے ہونک بنے دیکھنے لگی، جو ایسے جیسے کہہ رہا ہو، میں نے کیا کیا ہے؟ کچھ راہ گیر جو وہاں سے گزر رہے تھے سامنے ہوئے ایکسیڈنٹ کو دیکھتے ہوئے رکے۔ وہ بامشکل اس دیوکامت شخص کو گاڑی سے باہر نکال پائے تھے، جس کا لباس اور چہرہ اس کی خوبصورتی کا منہ بولتا ثبوت پیش کر رہے تھے۔ سنو، گاڑی جلدی چلاؤ، مجھے اس کی حالت کچھ تشویشناک لگ رہی ہے۔ اگر معاملہ بڑھا تو پولیس بلا وجہ ہمیں گھسیٹ لے گی۔ ان میں سے ایک نے گاڑی جلدی چلانے کی تلقین کی، کیونکہ خون بہنے سے اور کانچ لگنے سے اس کی حالت بہت بری تھی۔ وہ یونیورسٹی کے سامنے کھڑا عائشہ کا انتظار کر رہا تھا، جو آنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ کار سے ٹیک لگائے، ایک ہاتھ میں فون پکڑے، ساتھ پاؤں وہ خاصا بیزار نظر آ رہا تھا۔ کئی لڑکیوں کی نگاہوں کا مرکز بنا ہوا تھا۔ بہنوں، میں بکڈ ہوں، برائے مہربانی اپنی نظریں ہٹا لیں۔ وہ میرے والی سامنے خونخوار نظروں سے گھور رہی ہے، کیوں مجھ معصوم کو چمٹے سے پٹوانا ہے؟ اس نے یونیورسٹی کے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ کئی مسکراتی ہوئی نکل گئی اور کئی حسد نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی، جہاں وہ گھائل کر دینے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھی اس سے رخ موڑ گئی۔ وہ دونوں سارا دن لڑتے جھگڑتے ہی گزارتے تھے، لیکن ہر بار راضی صرف کاشان ہی کرتا تھا۔ لیکن آج وہ اسے بجائے راضی کرنے کے خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، اور عائشہ کی نظریں گاہیں بگاہیں اس کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ پریشان ہو کسی بات پر؟ عائشہ اس کے چہرے پر نظر آتی بے چینی سے منہ نہ موڑ سکی۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں، بس کچھ اضطراب سا ہے۔ وہ واقعی اسے ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، ورنہ وہ اسے کبھی کوئی سیدھا جواب نہیں دیتا تھا۔ گاڑی پورچ میں رکتے ہی عائشہ اتر کے چلی گئی۔ وہ گاڑی سے اترا ہی تھا کہ فون پر آتی کال کی طرف متوجہ ہوا۔ ہیلو، کیا آپ میر سلطان کے گھر سے بات کر رہے ہیں؟ جی، کر رہا ہوں۔ وہ خود کہاں ہیں؟ آپ کے پاس سیل کیوں ہے ان کا؟ کاشان نے پریشانی سے وجہ پوچھی۔ ان کا سیریس قسم کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور وہ اس وقت سٹی ہاسپٹل میں ہیں۔ مقابل کے بتانے پر کاشان حواس باختہ ہوا۔ وہ جلدی کار دوبارہ ریورس کرتا باہر نکلا۔ اسے اب ابریش کی فکر ہو رہی تھی، جو میر کے ساتھ اور اس کی کیا حالت ہوگی، وہ سوچ کے اسے شدید خوف آیا تھا۔ کاشان نے ہسپتال پہنچتے ہی سب سے پہلے میر اور ابریش کا پوچھا، لیکن ان کے یہ بتانے پر کہ گاڑی میں صرف ایک انسان تھا، اس کا دماغ معاف ہونے کو تھا۔ اس وقت سلطان مینشن کے سارے مکین جیسے ہسپتال منتقل ہو گئے تھے۔ آلیان اور مسم ابریش کو ڈھونڈنے نکلے تھے۔ یا اللہ، میرے بچے کو کچھ نہ ہو۔ جب سے یہ ابریش میرے بچے کی زندگی میں آئی ہے، کوئی پل نہیں ہے جب وہ سکون کا سانس لیا ہو۔ اس نے گوہر روتی ساتھ اپنی نفرت بھی اگل رہی تھی۔
جسٹ شٹ اپ۔ اتنی اونچی آواز پر سب نے ہسپتال کے دروازے کی جانب رخ موڑا جہاں میر سلطان تھا یا عکس کھڑا تھا، کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ سلطان، میرے بچے، گوہر بھاگی گلے لگاتی کہ ساحر نے اپنے ہاتھوں سے اس کی گردن دبوچتے ہوئے اسے دیوار سے لگایا۔ ہمت بھی کیسے ہوئی میرے بھائی کو مارنے کی، اس کی بیوی کی جان لینے کی؟ گوہر بیگم، تم سے ڈائن اچھی ہوتی، اپنا گھر تو چھوڑ دیتی ہے، تم تو اس سے بڑھ کر ہو۔ اس کی پھونکتی آواز نے جیسے سب کو منجمد کر دیا تھا۔ وہ جھٹپٹاتی اپنی گردن سے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ چھوڑو میری بیوی کو، کون ہو تم؟ اور اس طرح سے الزام نہیں لگا سکتے تم اس پر، ماں ہے وہ اس کی۔ اعظم صاحب نے جھٹکے سے ہاتھ گردن سے نکالا۔ وہ انہیں دیکھتے آنکھوں کا تاثر خود بخود نرم پڑا تھا۔ الزام نہیں، سچ ہی بولا ہے۔ اگر تم مجھے اگلے پل نظر آئی تو میرے ہاتھوں سے اپنی جان گنواؤ گی۔ اس کے زبان پر کوئی لحاظ نہ تھا، وہ ایسے بات کر رہا تھا جیسے کوئی اپنے دشمن سے کرتا ہو۔ تم کون ہوتے ہو ایسے بھیجنے والے؟ ماں ہے وہ اس کی۔ آغا جان کو وہ لڑکا کھٹکا تھا۔ اس کا اس قدر بدتمیز رویہ ناقابل برداشت تھا۔ میں اس کا جڑواں بھائی، اور اس حق سے میں اس عورت کو روکوں گا کیونکہ اس عورت کا یہاں ہونا ہی خطرے کا باعث ہے میرے بھائی کے لیے۔ وہ شہادت کی انگلی سے نگہداشت کرتا ڈاکٹر کی طرف گیا، اور باقی تو جیسے بولنے کے قابل نہ تھے۔ وہ دونوں اس وقت گہری پریشانی میں کھڑے، ایک طرف سلطان کی طبیعت ناسازی اور اوپر سے ابریشم کا کوئی سراغ تک نہ مل سکا تھا۔ سر، یہاں سے ملنے والی ساری چیزیں اس بات کا ثبوت ہیں۔ میم شاید اس ندی میں گر گئی ہیں، اور اس کی گہرائی کو دیکھتے ہوئے ان کے زندہ ہونے کا امکان کم ہی ہے۔ پولیس افسران کی باتیں سن کر آلیان کے دل پر جیسے برچی چلی تھی۔ قدم پل میں ڈگمگائے تھے۔ میثم نے بمشکل اسے سنبھالا تھا۔ میں کیا پوچھ رہا ہوں سب لوگوں سے، مجھے بتائیں ابریشم کہاں ہے؟ وہ ہوش میں آتے ہی اس کی زبان پر پہلا لفظ صرف یہی تھی۔ سب نے جیسے ایک دوسرے سے نظریں چرائی تھیں۔ میرے بچے، آرام کرو۔ آلیان اور میثم گئے ہیں، تم سنبھالو خود کو۔ اسے پٹیوں میں جکڑے ہوئے ہونے کے باوجود اس طرح بیڈ سے اٹھنے پر اعظم صاحب نے آگے آ کر اسے سنبھالا تھا۔ وہ ابھی کچھ اور کہتے کہ میثم اور آلیان کمرے میں داخل ہوئے۔ سلطان کی نظریں مایوس لوٹی تھیں۔ وہ کہاں تھی؟ کہاں ہے ابریشم؟ میثم، مجھے بتاؤ، وہ ٹھیک تو ہے؟ اس کی دیوانوں سی حالت کسی سے ڈھکی چھپی نہ تھی۔ وہاں سارے ہی جیسے اس کی تکلیف کو محسوس کر سکتے تھے۔ سلطان دیکھو، ابھی تم آرام کرو۔ میں نے کہا ہے، مجھے بتاؤ، میری بیوی کہاں ہے؟ کوئی فضول سوال نہیں۔ وہ زخموں کی پرواہ کیے بنا اس کا گلا دبوچ گیا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ وہ اسے خود سے چھڑواتا بمشکل بولا تھا۔ اسے کچھ نہیں ہو سکتا، سمجھ آئی؟ کچھ نہیں۔ میرے دل کی چلتی دھڑکن اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ زندہ ہے، صحیح سلامت ہے۔ یہ دل ایماندار ہے کہ اس کی سانسوں کی ڈوری ختم ہونے سے پہلے یہ دھڑکنیں رک جانا اپنا فرض سمجھیں گی۔ آ مل کر ڈھونڈ لیں کوئی وجہ پھر سے ایک ہو جانے کی۔ یوں بچھڑے بچھڑے نہ تم اچھے لگتے ہو نہ ہم۔
واہ واہ کیا کہنے۔ اس تکلیف درد کا اندازہ شاید وہاں کھڑا کوئی فرد نہیں کر سکتا تھا جو درد ابرش سے چند وقتوں کی دوری اس کا کر گئی تھی۔ سلطان کیا کر رہے ہو؟ تمہارا دماغ تو نہیں خراب؟ اس ہاتھوں سے ڈرپ اتارتے دیکھ کر اس کے والد بھڑپے تھے۔ ہاں ہو چکا ہوں پاگل، سن لے سب۔ اور یہ پاگل پن اس وقت تک بڑھتا رہے گا جب تک وہ مجھے مل نہیں جاتی۔ آنکھوں میں غصہ اور درد کی سرخی نمایاں تھی۔ میسم اپنے دوست کی ایسی حالت پر دل میں درد سا اٹھا تھا۔ آغا جان نے اسے ایسی حالت میں دیکھا تو وہ تڑپے تھے، لیکن وہ بنا کسی کی پرواہ کیے لمبے لمبے ڈنگ بھرتا کمرے سے جا چکا تھا۔ اس سے پہلے وہ گاڑی کا دروازہ کھولتا الیان نے بھاگ کر سیٹ سنبھالی۔ ایسے نہیں دیکھو مجھے، تمہیں ایسی حالت میں گاڑی نہیں چلا سکتے، اور مجھے اپنی بہن کی واپسی تک اپنا بہنوئی پورے کا پورا چاہیے ہے۔ اس کی نظروں کو خود پر پڑتے دیکھ کر وضاحت دی تو سلطان نے بھی خاموشی اختیار کر لی۔ وہ جو سوات ویلی کے پاس کھڑا مختلف پوز سے فوٹو لے رہا تھا، سامنے نظر پڑتے ہی کیمرہ ہاتھوں سے چھوٹ کے گرا تھا۔ جہاں پانی میں ایک وجود تیرتا نظر آیا، وہ ایک بہترین سوئمر کی طرح پانی کے اندر تیرتا اسے باہر نکالا۔ اس نے جھکتے ہوئے اس کا رخ موڑا تو اس قدر دلنشین چہرہ پل کے لیے اسے جیسے خود سے بیگانہ کر گیا تھا۔ اس نے سرعت سے نظروں کا رخ بدلا۔ وہ پٹھان تھا اور غیرت نے جیسے جوش مارا تھا۔ وہ کسی سے منسوب تھا۔ اپنی سر کا چادر اتارے اس کے گیلے وجود کو اسے ڈھانپا تھا۔ اس نے دوسری طرف سے کسی عورت کو آواز دی، وہ اسے خود اٹھا لیتا، لیکن وہ کسی کی امانت تھی، وہ اسے ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا۔ اس نے دو عورتوں کی مدد لے کر گاڑی میں بٹھایا۔ ڈاکٹر کیسی ہے وہ اب؟ وہ جو بے چینی سے انتظار کر رہا تھا، ڈاکٹر کے نکلتے ہی استفسار کیا۔ دیکھو ینگ مین، ان کی حالت خطرے سے باہر ہے، لیکن اس پر لگنے والی چوٹ سے وہ کوما میں جا چکی ہے۔ ان کی بات پر سفید سرخ رنگت کے حامل بہروز خان کو گہرا صدمہ پہنچا تھا۔ کیا چانس ہے؟ کب تک ہوش آنے کا امکان ہے؟ منہ پر ہاتھ پھیرے وہ خود کا لہجہ حتی المکان نارمل کرتا ہوا بولا۔ اس بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ہو سکتا ہے وہ 24 گھنٹے میں ہوش میں آ جائیں، یہ عرصہ کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ وہ ڈاکٹر کی بات سنتے کمرے میں داخل ہوا جہاں ابرش مکمل طور پر مشینوں میں جکڑی پڑی تھی۔ میں نہیں جانتا تم کون ہو، لیکن آج خدا کی قسم تم بہروز خان کی بہن ہو، اور تمہاری حفاظت بہروز خان اپنی جان سے بڑھ کر کرے گا۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ چند باتیں اور کرنے کے بعد وہ خاموشی سے وہاں سے نکل گیا۔ سلطان، وہ جو ہال کے اندر داخل ہو رہا تھا تو نیلم اور میسم نے اسے دیکھا، گوہر کی آواز پر قدم تھمے جو اسے چھونے کے لیے ہاتھ آگے کر رہی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے ان کے ہاتھ جھٹک گیا۔ ابرش کہاں ہے موم؟ ان کے سوال پر ان کا محبت چلکاتا چہرہ جیسے اسپاٹ ہوا تھا۔ مجھے کیا پتا کہاں ہے؟ موم بتا دے کہاں ہے وہ؟ وہ ایسے تھا جیسے کوئی اپنا کل سرمایہ ہار گیا ہو۔ وہ کچھ نہیں بولی تھی۔ آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، مجھے وہ لوٹا دیں۔ آپ کو جتنا پیسہ، جتنی دولت چاہیے ہے، میں وہ دینے کو تیار ہوں، بس مجھے وہ دے دیں۔
وہ گھٹنوں کے بل بیٹھا بولا، کاشان نے اسے دیکھا تھا، وہ آن بان والا شخص ان کی بہن کو کس قدر چاہتا تھا، لیکن اس معاملے کی تہہ تک کوئی نہیں پہنچ پایا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا تھا۔ اتنی اہم کب ہو گئی وہ تمہارے لیے؟ جب سے وہ میری ہوئی ہے۔ منہ پر پڑنے والے مکے، وہ تیش کے عالم میں رخ بدلا جہاں اس سے بڑھ کر غصے میں ساحر کھڑا تھا۔ کس بات کی معافی مانگ رہے تھے تم اس عورت سے؟ بولو، تم جانتے ہو نا، یہ پتھر دل عورت، اسے صرف مکاری آتی ہے۔ جیسے اولاد نہ چاہیے تھی تو بیٹے کو مار دیا، بہو سے دولت چاہیے تھی تو اسے مروا دیا۔ وہ جھٹکے سے کالر پکڑے کھڑا کر گیا، جس کے جسم سے خون کی بوندیں ابھی بھی نکل رہی تھیں۔ اس کی اونچی آواز پر سب ہی اپنے کمروں سے نکلے تھے۔ ہاں، مارا ہے میں نے۔ کیا کر لو گے تم؟ کر بھی کیا سکتے ہو؟ پتہ نہیں زندہ کیسے بچ گئے۔ میں نے تو کچرے میں پھینکا تھا کہ زندہ نہ بچ سکو۔ ان کی اس قدر غلاظت بھری باتیں سب کے کسی شوق سے کم نہ تھی۔ اعظم صاحب پیچھے کی طرف گرتے کہ کاشان نے پکڑ کر کرسی پر بٹھایا تھا۔ اسے پتہ چل چکا تھا اب سچ سامنے آ چکا ہے تو اب دل میں کچھ رکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میری بہن سے کیا دشمنی تھی آپ کی؟ اس نے تو کبھی آپ سے اونچی آواز میں بات تک نہ کی تھی۔ آلیان غم و غصے سے چیخا تھا۔ قصور تھا میرے بیٹے کو مجھ سے دور کر گئی تھی، مجھ سے ایک کوئی بات نہ چھپانے والا صرف اس کا ہو کر رہ گیا تھا تو کیا کرتی میں؟ مروا دیا۔ کتنی آسانی سے وہاں موجود لوگوں کی سانس کھنچ گئی تھی۔ تو ریڈرز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟